السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ واولادہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واصحابہ وانصارہ واشیائہ ومحبہ وامتہ وعلینا معہم اجمعین یا ارحم الراحمین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جو آیت جس کی میں نے تلاوت کی، اس میں یہ فرمایا، مفہوم ہے کہ اپنی قوت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق تم ان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہو۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ اسلام کے جو دشمن تھے، اس سمے جنگ کا زمانہ تھا، وہ گھوڑے، اسلحہ اور دوسرے منصوبے تیار کر رہے تھے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم بھی اپنی قوت کے مطابق ان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کرو۔ یہ اس کا شان نزول ہے، لیکن اس کا حکم جو ہے وہ ہر زمانے کے لیے ہے۔ اگر کوئی اخبار کے ذریعے اسلام پر اعتراض کر رہا ہے تو کیا ہم اس کا جواب اپنے مسجد میں دیں کہ ہم بھی اخبار کے ذریعے دیں؟ کوئی پیمفلیٹ چھاپ رہا ہے اسلام میں معاذ اللہ عورتوں کو حقوق نہیں ہے، غلط بات کہہ رہا ہے، تو اس کا جواب ہم کیسے دیں؟ آج یہ جو نشست ہے، اس کا مقصد یہی ہے، اسلام، میڈیا اور ماڈرنٹی۔ اسلام، میڈیا اور جدت پسندی جو ہے، اس کا کیا اثر ہو رہا ہے مسلم سماج پر، اس پر ہم ایک گفتگو کریں گے، اور جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں لیکن شاید احساس نہیں کرتے، وہ احساس کرانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے عنوان پر ہماری جماعت کے لوگوں کا آنا یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے احساس کیا کہ آج واقعی میڈیا کا اثر ہو رہا ہے۔ کچھ اثر تو میں بالکل شروع میں بتا دوں، علماء اور مفتیان کرام کے پاس مسئلے پوچھے جا رہے ہیں، حضرت موبائل فون، اس میں قرآن شریف کا اپلیکیشن ہے، اس کو لے کر بیت الخلا میں جانا جائز کہ ناجائز؟ حضرت بنا وضو کے اسکرین پر قرآن شریف کو دیکھ کر پڑھنا جائز اور انگلیوں سے ان صفحات کو آگے پیچھے کرنا جائز کہ ناجائز؟ حضرت قرآن شریف یا حدیث شریف کی عبارتوں کو ہم ٹائپ کر رہے ہیں اور بعد میں اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑ رہا ہے، جائز کہ ناجائز؟ پھر ایک بڑا مسئلہ آج بھی آیا، واٹس ایپ کے ذریعے غلط کام، مثلا طلاق دی جا رہی ہے، تو یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن آج ہمارا مقصد ان مذہبی عنوان کو چھونا نہیں، اس کو لیے کبھی اور نشست ہوگی۔ ہم اس کا جو مسلم امت پہ، بالخصوص ہمارے بچے اور بچیوں پر، ہماری سوشل لائف پر، اور اسلام ایز اے ریلیجن، اسلام ایز اے مذہب، اس پر کیا اثر ہو رہا ہے، اس کے گفتگو کے لیے حاضر ہوئے۔ میڈیا کو ویپن آف ماس موبلائزیشن کہتے ہیں۔ آپ نے گولی چلائی، اس گولی سے ایک شخص ہلاک ہو گیا یا زخمی ہو گیا، ایک گولی سے ایک ہی شخص تو ہلاک ہوگا۔ آپ نے بم گرا دیا کسی علاقے میں تو 1000 لوگ، اور آپ نے اگر غلط خبر ٹی وی پر دکھا دی
یا غلط میسج واٹس ایپ پر فارورڈ کر دیا یا غلط میسج اخبار میں چھاپ دیا تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ ہم اس کو آنکڑے اسٹیٹسٹکس کے ساتھ پیش کریں گے. اس کا اثر چناؤ پر کیا ہو رہا ہے اسٹیٹسٹکس سے پیش کریں گے. آپ کیا سوچ رہے ہیں یہ میں کنٹرول کر سکتا ہوں, اور کیسے سوچیں گے اس کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. واٹ یو تھنک اینڈ ہاؤ یو تھنک, بوتھ دا تھنگس کین بی کنٹرولڈ. اس کو مائنڈ کنٹرول ٹیکنیک کہتے ہیں, جس کی بہت سی مثالیں ہیں. آج اس کا وقت نہیں, ایک مثال دوں گا سمجھانے کے لیے, جو آج صبح بھی میں نے ایک اپنی نجی گفتگو میں دیا. آپ شاپنگ مال میں گئے, بڑے بڑے شاپنگ مال, وہاں بیک گراؤنڈ میں سلو میوزک بجتی ہے, ڈسکو میوزک یا فاسٹ میوزک نہیں بجتی ہے. آپ جو شاپنگ مال گئے ہیں آپ نے اس کو مشاہدہ کیا ہوگا, بالکل دھیرے. کیونکہ نفسیات کے جو ماہرین ہیں, جو سائیکیٹرسٹ ہیں, انہوں نے بتایا کہ جب دھیرے میوزک بجتی ہے تو لوگوں کے چلنے کی رفتار بھی دھیری ہوتی ہے, اور جب لوگ دھیمے چلیں گے تو مال میں شاپنگ زیادہ کریں گے. آپ 10 منٹ اگر گزاریں گے تو شاپنگ زیادہ کریں گے. بنا آپ کے جانے آپ کے ذہن کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. دوسری مثال میں دے دوں کہ انٹرنیٹ, جو انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ سمجھ جائیں گے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف میں حوالہ دے رہا ہوں. ایک اشارہ کروں گا, آپ نے مجھے فون کیا یا میں نے آپ کو فون کیا, آپ کے اس نمبر سے آپ نے اپنی فیس بک کی آئی ڈی بنا رکھی ہے. فیس بک پہ ٹیلی فون نمبر دینا ہوتا ہے. میں نے آپ کو فون کیا, آپ کے نمبر سے آپ کی فیس بک آئی ڈی لنک ہے. اگلے بار جب میں فیس بک پر میں لاگ ان کروں گا تو مجھے فرینڈ سجیشن دکھائے گا, کون کون آپ کے دوست ہو سکتے ہیں. اس پہ آپ کا نام سر فہرست ہوگا, کیونکہ میں نے اپنے نمبر سے آپ کے نمبر کو کال کیا اور آپ کے نمبر سے آپ کا فیس بک منسلک ہے. یعنی آپ کیا کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, یہ سب کچھ میں جاننا چاہتا ہوں. کیوں جاننا چاہتا ہوں؟ ہمارے فاروق برکاتی صاحب ہیں, ہر مہینے کی 14 تاریخ کو وہ دلی دربار سے آن لائن کھانا آرڈر کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں کریڈٹ کارڈ کمپنی والا ہوں. میں نے دیکھا پچھلے 6 مہینے میں ہر مہینے کی 14 تاریخ کو فاروق برکاتی صاحب اپنے کارڈ کے ذریعے گھر میں گوشت منگواتے ہیں, کیونکہ پیمنٹ وہ کارڈ کے ذریعے کر رہے ہیں, اور میں کارڈ کی کمپنی والا ہوں. اب میں ایک دوسرے گوشت کے دکان کے پاس گیا کہ بھائی دیکھیے یہ ہر مہینے 14 تاریخ کو گوشت آن لائن آرڈر کرتے ہیں, میں نے پچھلے 6 مہینے سے ان کو آبزرو کیا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ اس دکان سے نہیں, اس دکان سے گوشت خریدیں, کیونکہ مجھے معلوم ہے یہ 14 تاریخ کو پھر آرڈر کریں گے. تو انہوں نے مجھے پیسہ دے دیا. ٹھیک ہے, آپ ان کے موبائل پر یا ان کے فیس بک پیج پر میری دکان کا اشتہار یا ایڈورٹیزمنٹ بھیج دیجئے. میں بالکل آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں, پھر آگے چل کر ہم گوگل اسٹیٹسٹکس پر آئیں گے. اس طرح آپ نے کتاب خریدی امیزون کے ذریعے, وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 7 مہینے میں ہمارے انیس بھائی نے کس قسم کی کتاب خریدی ہے, تو مجھے پتا لگ گیا کہ یہ کس طریقے کا شوق رکھتے ہیں. اور اب تو فیس ریکگنیشن ٹیکنیک آ گئی ہے کہ آپ کا پورا جو چہرہ ہے وہ میرے ڈیٹا بیس میں ہے. آپ ایئرپورٹ سے اتر کر آ رہے ہیں, اب یہ چائنا میں آئے, انڈیا میں نہیں. میں نے چشمہ پہنا ہوا ہے, میرے چشمے کا لنک جو ہے سرور سے ہے, آپ کا چہرہ میرے چشمے میں آیا, ڈیٹا بیس سے وہ میچ کرنے لگا, یہ تو دہشت گرد ہے, فلاں چہرے والا ہے, آپ کو میں نے کر لیا. اس کو ہم کو جاننا ضروری ہے, کیونکہ میں نے کہا سب کانشیسلی مائنڈ کنٹرول. آپ کو اور ہم کو احساس نہیں ہو رہا ہے, لیکن ہمارے اوپر نظر رکھی جا رہی ہے اور ہماری ہیبٹس کو جانا جا رہا ہے.
ताकि कंपनीज अपने मार्केटिंग को बढ़ा सके, आपके सोचने को मुतासिर किया जा सके। इसकी दो और आसान सी मिसाल दूं। मैंने नल बाजार एरिया का सर्वे कर लिया कि यहां पर सबसे ज्यादा कौन सा अखबार पढ़ा जाता है। सर्वे मिल जाएगा मुझे, जो न्यूज़पेपर डीलर होते हैं उनके पास गया, भाई इस इलाके में सबसे ज्यादा कौन सा अखबार बिकता है? कहा फला अखबार। अखबार का नाम ले लीजिए, मान लीजिए किताब का अखबार का नाम आजकल। किताब मैं किसी का लेना नहीं चाह रहा हूं ना, क्योंकि इंटरनेट पे जाएगा लोग बोलेंगे हमारे अखबार को आप बदनाम कर रहे हैं, इसलिए कोई किताब का नाम ले लीजिए, उसका नाम है कुछ अखबार का आजकल अखबार। अब मैं चाहता हूं कि लोगों के जहन को बदलूं। मैं उस अखबार के एडिटर के पास गया, कहा ये लीजिए 2 करोड़ रुपया। तो साहब मुझे क्या करना है? अगले 8 महीने तक आपको मुसलसल ऐसी खबरें छापनी हैं जिसमें मुसलमानों को माज़अल्लाह दहशतगर्द दिखाया जाए, जिसमें दिखाया जाए कि फलां मुसलमान ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया क्योंकि उसने उठकर पंखा का स्विच बंद नहीं किया था, क्योंकि बिरयानी में नमक कम था। आपको अगले 8 महीने तक हर 2-3 दिनों में ऐसी खबरें छापनी हैं जिसमें यह दिखाया जाए कि मुस्लिम मर्द अपने औरतों पर जुल्म सितम करते हैं। मैंने एक इंसान को कंट्रोल किया, उस अखबार के एडिटर को, और पूरे नल बाजार के लोगों की जहनियत कंट्रोल कर रहा हूं कि नहीं? आप ना चाहते हुए भी आपके जहन में बात बैठ जाएगी। यही फिलॉसफी आज मीडिया में अपनाई जा रही है। जितनी फिल्में बन रही हैं, जितने टीवी सीरियल बन रहे हैं, उसमें जो गुंडा होता है जिसको विलन कहते हैं, वो दाढ़ी वाला दिखाया जा रहा है, या बिना दाढ़ी वाला भी दिखाया जा रहा है तो उसके कंधे पर वो एक गमछा दिखाया जा रहा है जो हमारे उलमा रखते हैं, या उसको पठानी सूट में दिखाया जा रहा है, ताकि आपका 6 साल का बच्चा जब इन टीवी सीरियल को देखे, नहीं देखना चाहिए लेकिन देखे, तो 13 साल होते होते ना चाहते हुए भी उसके जहन में ये बात बैठ जाए कि माज़अल्लाह जितने दाढ़ी वाले होते हैं वो दहशतगर्द होते हैं। आप नहीं जानते, लेकिन ये सब हो रहा है। इसीलिए इस तरह के सेमिनार की जरूरत है, गुफ्तगू की जरूरत है कि हमको क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को किस तरह हम रोकें और हम इसका मुकाबला कैसे करें। क्यों? क्योंकि इस्लाम एक अमन का मजहब है। हमको अगर कोई बदनाम करेगा तो हमको भी उसका इल्मी एकेडमिक रिप्लाई देना है। अगर हमारे मजहब के खिलाफ किताब लिखी गई तो हमको किताब लिखना है। अगर हमारे मजहब के खिलाफ आर्टिकल अखबार में आ रहा है तो हमको अखबार ही में उसका जवाब देना होगा। अब इसका एक बहुत बड़ा अलमिया ये आया कि जो हमारी नौजवान नस्ल आ रही है वो इंग्लिश लिख नहीं सकती, उर्दू लिख नहीं सकती, हिंदी लिख नहीं सकती, मराठी लिख नहीं सकती। एक खतरनाक जबान का डेवलपमेंट हुआ है, रोमन उर्दू। आप कैसे हैं, AAP आप, KAISE कैसे हैं, HAI। इस जबान में आप अगर लिखेंगे तो किसी अखबार में नहीं छप सकता, किसी मैगजीन में नहीं छप सकता। आपका मुताला बहुत है लेकिन आपको अपने ख्यालात को इजहार करने का तरीका नहीं मालूम। आपको मालूम है अखबार वाले आपको सिर्फ आधा सफा या पौना सफा देंगे, हिस्सा देंगे, और आपने 40 सफे का रद्द लिख दिया। तो कैसे लिखना है इसकी भी ट्रेनिंग दी जाने पड़ेगी। इसीलिए जो सबसे पहला पैगाम जो इसके जरिए दिया जा रहा है, आप में जिनके बच्चे 12th पास कर रहे हैं आर्ट्स के साथ या कॉमर्स के साथ, अपने बच्चों को आप BA इन जर्नलिज्म का कोर्स कराएं। आज हमको मुस्लिम सहाफी की जरूरत है। अपने बच्चों को बचपन से कम्युनिकेशन स्किल की ट्रेनिंग दे। जो जरूरी नहीं है कि इंग्लिश हो,
لیکن کسی ایک زبان پر تو عبور ہو. اب ہندی بھی نہیں، انگلش بھی نہیں، مراٹھی بھی نہیں، اردو میں نہیں، رومن اردو جان کر کیا کر لیں گے؟ تو اپنے بچوں کو ہم کو جرنلزم، ماس میڈیا، اس کی ٹریننگ دینی ضروری ہے. وہ بچے جو آرٹس لے رہے ہیں